السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، گزشتہ 2-3 روز پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا، اور اس کا خلاصہ یا لب لباب یہ بنتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے علماء کرام کے متعلق کچھ زبانی جو بدتمیزی ہے وہ کی ہے، یا پھر میں کھل کر بولوں تو بازاری زبان استعمال کی ہے، اسٹریٹ لینگویج استعمال کی ہے، اور علماء کی گستاخی کی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ان کو بوائکاٹ کیا جائے، ان کے بیانات کو سننا ختم کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ ویسے تو بڑے ملا لوگ بھی چکر بازی میں لگے رہتے ہیں۔ ملا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی داڑھی پکڑی دیکھی بس بیٹی پکڑا دی اس کو۔ بڑے بڑے حرام خور پڑے ہیں داڑھی پکڑیوں میں، نمازی بھی ہیں، امام بھی ہیں مسجدوں کے، مؤذن بھی ہوں گے ان میں بہت سے، اور قاری بھی ہیں۔ صرف قاری ہونا کافی، بڑے بڑے حرام خور لوگ ہیں قاریوں میں بھی۔ مدرسوں کے محتمم میں ایسے لوگ ہیں کہ مدرسہ بنا لیا انہوں نے، یتیم بچوں کو لا کے بٹھا دیا اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے کا چندہ ہو رہا ہے، اور حرام خوروں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں گاؤں دیہاتوں میں۔ یہاں نظر نہیں آئے گی آپ کو، یہاں اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پجامے پہن کے گھومے گا، دل کرتا ہے اس کو دیکھ کے بس منہ دیکھ کے دل کرتا ہے زکات دے دو اس کو مخ کو، اور ایسی گاؤں میں بلڈنگیں بنا رہا ہوگا حرام خور۔ بڑے بڑے حرام خور پڑے، داڑھی پگڑی دیکھ کر کبھی کسی سے متاثر نہ ہو، مدرسہ دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ اتنا بڑا مدرسہ اتنے یتیم بچے، چلو میں بھی پیسے دے دوں۔ مدرسوں کے نام پہ دکانیں چل رہی ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد اور اس ٹائٹل کو پڑھنے کے بعد جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میں نے سوچا کہ میں ان کو آپ حضرات کے سامنے بھی رکھوں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک کھلا پلیٹ فارم ہے۔ میرے سامنے یہ باتیں آئی ہیں تو بہت ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے بھی اس قسم کی باتیں آئی ہوں۔ دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، چونکہ ایک غیر معروف شخصیت ہے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، اور ان کا ماشاءاللہ بولنے کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو سنتے ہیں۔ ان کے حوالے سے آج ہی نہیں بلکہ میں کئی مہینوں سے، سالوں سے یہ بات سن رہا ہوں کہ ان کے متعلق ویڈیوز وغیرہ چھانٹ کر کے، کاٹ کر کے، ایک اپنی مرضی کا کلپ نکال کر کے اس انداز سے چلایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غلط میسج جاتا ہے۔ خود اس بات کو یہ اپنے چینل پر، اپنے ویڈیوز میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ شروع کے اندر انہوں نے کچھ چینلز کو کاپی رائٹ نہیں دیا تھا کہ چلو بھائی تم دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤ، لیکن اس کا خامیازہ ان کو بیچاروں کو یہ بھگتنا پڑا کہ لوگوں نے اپنی مرضی کے کلپ کاٹ کر کے چلانے شروع کر دیے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک غلط امیج لوگوں کے سامنے گئی، جس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر پابندیاں لگائیں، کچھ شرائط لگا دیے۔ اور ویسے بھی باطل کا ہمیشہ سے ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ باطل ہمیشہ دلیل کے میدان میں جب علماء حق سے منہ کی کھاتا ہے تو پھر وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے۔ تو لہٰذا اب دلائل کے میدان میں تو علماء دیوبند کو زیر کرنے سے رہے، تو لہٰذا اب ذاتیات پر آ جاؤ، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ آپ نیٹ کے اوپر جا کر کے دیکھ لیں، طارق جمیل صاحب کے ساتھ متعلق بھی اس قسم کے ٹائٹل مل جائیں گے آپ کو، طارق جمیل کی حقیقت، مفتی طارق مسعود کے حوالے سے بھی ایسی باتیں مل جائیں گی، اور جو دیگر بڑے علماء، معروف شخصیات ہیں، اکابر علماء ہیں، ہر ایک کے متعلق آپ کو اس قسم کی باتیں دیکھنے کو، سننے کو مل جائیں گی۔ کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے کر کے کوئی بکواس کر رہا ہے، تو لہٰذا ان باتوں کی تو ویسے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو کلپ ہمارے سامنے لایا گیا اور چلایا گیا اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا حرام خور، اور یہ کہا گیا کہ بھائی چندہ لے جاتے ہیں اور اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے 2 پاسبلٹیز نکلتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی تو وہی نکلتی ہے جو میں نے کہی کہ ان کے ویڈیو کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنی مرضی کا حصہ نکال کر کے چلایا گیا ہے، اور دوسری پاسبلٹی یہ بھی نکلتی ہے کہ اس کے کچھ الفاظ ایڈیٹنگ کے ذریعے سے بدل دیے گئے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کسی کی بھی آواز، کسی کے بھی الفاظ، کسی کا بھی چہرہ جس طرح چاہے استعمال کر لو، پتہ بھی نہیں چلتا ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، لہٰذا ثابت کرتے کرتے 10 سال نکل جائیں گے۔ لیکن ایک پہلو میں اور دیکھ لیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا بھی ہے، یہی بات ہے، بالکل بے نہیں ایسا ہے، اور سیاق و سباق سے کلپ کٹا ہوا بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، تب بھی ایک پاسبلٹی یہ نکلتی ہے کہ بھائی جو بات انہوں نے کہی اس میں غلطی کیا ہے۔ ایک شخص عالم بن کے عوام کے پاس جا رہا ہے اور عوام کے سامنے مدرسے کی بات رکھتا ہے، طلبہ کی بات رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کی بات رکھتا ہے کہ بھائی مدرسے کے طلبہ کو سردی کے موسم میں لحاف کی ضرورت ہے، گرمی کے موسم کے اندر کولروں کی، پنکھے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مدرسے کے اندر اناج کی ضرورت ہے، اور یہ قوم زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ یہ نکال کر کے اس عالم دین کو دیتی ہے امانت کے طور پر، اور یہ شخص لے جا کر کے اپنی گاڑی خرید کر کے اس میں چلاتا ہے، یہ شخص لے جا کر کے جو ہے وہ اپنی بلڈنگیں بناتا ہے، یہ شخص لے جا کر کے جو ہے وہ اپنے پلاٹ خریدتا ہے، مہنگا موبائل چلاتا ہے، تو پھر اس سے یہ واقعی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب اس لقمے کو جو وہ لقمہ کھا رہا ہے اس کو حلال کا لقمہ کہیں گے کہ حرام کا لقمہ کہیں گے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ تو لہٰذا اگر اس طریقے سے بھی دیکھا جائے
تب بھی بات کو گما پھرا کر اور لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے اس طریقے کا کلپ چلایا جا رہا ہے، جس کو اگر صحیح طریقے سے اور مثبت انداز میں دیکھا اور سوچا جائے تو آپ کو کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی نہیں نکلے گی۔ میں دعا یہی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکابر علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابر علماء کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔